بسم اللہ ضرور. ٹھیک, علی وزیر صاحب کا کھولے مائک. بٹن پریس کریں, چھوڑ دیں, ایک دفعہ پریس کر کے چھوڑ دیں. بس ہو گئی, مہربانی. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں جناب اسپیکر آپ کو بلا مقابلہ اسپیکر منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور ساتھ ہی میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ابتدائی منشور جو 1970 کا جو منشور تھا, اس منشور پہ پیپلز پارٹی عمل درآمد کر کے غریب, محنت کش اور مظلوم قوموں کی حقوق کی تحفظ کرے گا. جناب اسپیکر, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو جو ووٹ دیا ہے وہ بغیر کسی لالچ کے, بغیر مطالبات کے, کیونکہ شروع میں جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت عمران خان کی ایک مذاکراتی ٹیم تھی جس میں جہانگیر ترین, پرویز خٹک اور ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان تھے. اس وقت میں اور محسن ان کے ساتھ بیٹھ گئے, انہوں نے بلایا ہمیں اور ہم نے کچھ مطالبات رکھے. اس مطالبات میں کچھ ترقیاتی کام کے حوالے سے اور زیادہ تر ایشوز جو تھے وہ سیکیورٹی حوالے سے تھے. ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تو انہوں نے حامی بھر لی, لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہم کسی سے پوچھ کے پھر آپ کو بتائیں گے. تو میرے خیال میں ابھی تک اس کا یا جواب آیا ہوگا, اگر آیا ہوگا تو نہیں میں ہوگا, اگر نہیں آیا تو ابھی تک خاموش ہے. جناب اسپیکر, آپ بھی اسی میٹنگ میں موجود تھے جب پارلیمانی لیڈران کی شہباز شریف کے آفس میں میٹنگ تھی. اس وقت بھی ہم نے کہا, خصوصاً میں نے کہا, اور پھر جب پارلیمانی ممبران کی میٹنگ تھی جس دن عدم اعتماد پیش ہونا تھا, تو اس دن ہم نے ایک ہی نقطہ میں نے اٹھایا, اور وہ نقطہ تھا پاکستان کی ریاستی اداروں کی پشتون بیلٹ, بلوچ اور مظلوم قوموں کی پالیسی کے حوالے سے تھی. اور اس وقت میں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو کہا تھا کہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے, نہ ہم آپ کو مجبور کرتے ہیں, نہ آپ کو ایسے مطالبات کرتے ہیں, لیکن ہم آپ سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست اس پالیسی کو اب بند کر دے, اس پالیسی کو اب تبدیل کر دے. کیونکہ اس پالیسی کی وجہ سے آج جو بھی اس ملک میں ہو رہا ہے یا جو اس پورے خطے میں ہو رہا ہے, وہ امریکی سامراج کے ساتھ مل کے, برطانوی استعمار کے ساتھ مل کے اسی ریاست کے اداروں نے اس پورے خطے میں ایسی پالیسیاں جاری کی ہے. لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس جنگ کا اختتام نہیں ہو رہا ہے. یہ جنگ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور آج بھی آپ جیٹ طیاروں کی بمباری کا سن رہے ہیں کہ افغانستان کے ایریاز میں IDPs کے وہاں پہ جو رہتے ہیں, اس میں ابھی تک مجھے انفارمیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے یا نہیں تھے, لیکن وہ کیمپس IDPs کے ہیں جو پاکستان سے وہاں پہ چلے گئے ہیں, ان IDPs کی ہے. جناب اسپیکر, ہم اسی پالیسی کے خلاف بھرپور آواز بھی اٹھائیں گے, اور وہ لوگ جو اس پالیسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے کھڑے بھی رہیں گے, اور بھرپور قوت کا مظاہرہ بھی کریں گے. اور آج بھی میں اسی فلور پہ ریاستی اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اب بس کرے.
آگے اس ملک کو آپ جس انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اگر آپ اس انارکی کا واضح مثال اس پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ سب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پارلیمان کی لڑائی تو نہیں تھی، یہ لڑائی تو کہیں اور کی تھی، لیکن اس کا شکل جو ہے نا اس پارلیمان کے اندر ظاہر ہو گیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اب واضح لائے عمل، اگر اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں واضح لائے عمل اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ جو بھگتنا تھا وہ مسلم لیگ نون نے بھی بھگت لیا، جو دیکھنا تھا وہ پیپلز پارٹی نے بھی دیکھ لیا، اور مظلوم قوموں کے تو جسموں پہ سے یہ چیزیں گزر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ہم اس پارلیمان میں کسی عہدے کی لالچ یا جو پاکستان کا ایک روایت لالچ کا ہے اسی کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا خون، ہماری جان، ہماری زبان، یہ محنت کش، غریب اور اپنے قوم کے لیے حاضر ہے۔ اور آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے اوپر غداری کے مقدمات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اسے ہم ایک بار پیر کہتے کہ آپ کا جتنا جبر ہو کرتے رہے اور ہم برداشت کرتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، ابھی جو ہماری سرحدات پر ایک بہت بڑی جنگ کے بادل منڈلائے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان سب جنگوں کی ماں ہے، کیونکہ افغانستان میں دنیا کے جتنے گروپس ہیں انہوں نے سب نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور مجھے بھی یہ عجیب سا لگتا ہے کہ بعض لوگ جب عدم اعتماد سے سامراج کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، برطانوی استعمار کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، جب عدم اعتماد آیا جاتا ہے تو برطانوی استعمار کا اور امریکی سامراج کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ انقلاب کی باتیں منہ سے تو اچھی لگتی ہے لیکن پریکٹیکل انقلاب بہت مشکل ہے۔ جناب اسپیکر، وہ لوگ جو برطانوی استعمار اور امریکہ کے سامراج کے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش کی گئی اور آنے والے وقت میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن جناب اسپیکر وہ تو کسی کے ایک موقع سے ہی ڈیر ہو گئے، ایک موقع بھی برداشت نہیں کر سکے کہ وہ ڈیر ہو گئے۔ جناب اسپیکر، ہمیں ہر چیز کو اسی ریاست کے عوام کو اور ریاست کے اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر یہاں پہ اس ملک کے لیے اور اسی پارلیمنٹ میں اپنے عوام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک بات وضاحت کرتا ہوں، شاید کچھ پریشر بھی ہو لیکن ہمیں بھی باتیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم ان حالات ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہی ایک واحد فورم ہے جس پہ ہم اپنی آواز موجودہ دور میں ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے پہلے کچھ صحافیوں کے ساتھ مل کے جب میرے متعلق سوال کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر، جب یہاں اسی فلور پہ بلاول بھٹو زرداری نے اور شاید خاقان عباسی صاحب نے جب آرمی چیف باجوہ سے کچھ کہا تھا کہ میرے متعلق، تو اس نے کہا تھا کہ یہ معافی مانگے۔ پھر لمز یونیورسٹی لاہور میں سوال و جواب کے سیکشن میں کچھ طلبہ نے سوال کیے تھے میرے متعلق، تو اس نے کہا کہ اس کے آرمی کی پراپرٹی کے متعلق کچھ کیسز ہے۔ جناب اسپیکر، میں تو کڑا ہوں، اسی وان کے اندر کڑا ہوں، اور میں جیل میں بھی ہوں، قانون کے سامنے بھی پیش ہوتا ہوں، انصاف کا توقع بھی رکھتا ہوں، لیکن جناب اسپیکر یہ عدالتیں پھر کس لیے ہیں؟ یہ پولیس نظام کس لیے ہے؟ پھر ان کو تو ختم کرنا چاہیے۔ جب ایک بندے کی ایسی بات ہو کہ وہ کہے ہاں میرے متعلق کرپشن، جھوٹ، فراڈ یا دھوکہ دہی، یا میں نے اس ملک کے خلاف کہیں پہ غداری کی ہو،
فنڈنگ حاصل کی ہو, اس ریاست کے خلاف کوئی سازش کی ہو تو وہ اپنے سامنے لائے. لیکن جناب اسپیکر, جب میں ان لوگوں کے خلاف بولتا ہوں جنہوں نے آپ جنرل مشرف سے لے کر کیانی اور رحیل شریف تک آئے, وہ آرمی چیف آج ہمارے اندر نہیں ہے, لیکن آج ان کی جنگوں میں ہم مر رہے ہیں. ان کی ڈالر کمانے, جو ان کا ڈالروں کا ایک ذریعہ تھا, یہی جنگیں, آج اسی جنگوں میں ہم جل رہے ہیں. جناب اسپیکر, مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ باتیں کچھ تلخ ہے, لیکن ہمیں یہ اس فورم پہ کرنی ہوگی. ہمیں واضح یہ بتانا ہوگا اسی پارلیمنٹ نے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا لائے عمل ہمارے ساتھ اختیار کرنا ہے. میں جناب اسپیکر, یہ اجمل خٹک کا ایک شعر ہے پشتو میں. جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی تو ان کے لوگوں نے, ان کے ورکروں نے کچھ نعرے لگائے, کچھ باتیں کی. ننٹول اولس داغے محبوبہ سندروائی, ننٹول اولس داغے محبوبہ سندروائی, خٹک چیبا دزان سر جڑل کلا نکلا. اس کا میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. آج پوری دنیا اسی محبوبہ کے گیت گا رہی ہے, آج پوری دنیا اسی محبوبہ کے گیت گا رہی ہے جب خٹک رویا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی. تھینک یو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان نعروں کی وجہ سے کہ آپ ٹھیک نہیں ہے. جناب اسپیکر, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جو انہوں نے لا کے یہاں پہ بٹھایا تھا. جب کرسی کی خاطر ان کو ہٹایا گیا تو کیا کیا ہے, ہمارے تو گھر اجڑے ہیں, ہمارے تو بازار لوٹے گئے ہیں, مسمار کیے گئے ہیں, ہم تو جنازے اٹھا اٹھا کر تک چکے ہیں. ہمارے اوپر تو یہی ہوتا ہے, لیکن ریاستی ادارے سپلٹ ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. جناب اسپیکر, تھینک یو. شکریہ.